کیا آن لائن قرآن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے؟ جی ہاں، قرآن ٹیچنگ کی اجرت لے سکتے ہیں. بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں. اصل میں جب انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو بڑے ہیلے نکال رہا ہوتا ہے، لیکن جب مذہب کو ضرورت ہوتی ہے تو فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے ٹیچنگ کر کے قرآن کی اجرت کو حلال کر دیا، یوں کر دیا، امام کی تنخواہ لینا جائز ہے. جن لوگوں نے کہا نا امام کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، وہ 4 امام بھی ایسے نہیں پیدا کر سکے جو بغیر تنخواہ کے نماز پڑھا رہے. اس سے نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی. تو 7ویں صدی ہجری میں یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی اب لوگوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے. اب اگر امام پراپر سیلری لے کے نہیں پڑھائے گا نا تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، اور آہستہ آہستہ مسجدیں بند ہونا، امامت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان کو مذہب کی فکر تھی علماء کو کہ دین کو بچانا ہے. تو امام شافعی کی رائے تھی چونکہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے، نہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. لیکن فقہ حنفی میں بھی فتویٰ پھر امام شافعی کے قول پہ دیا گیا کہ بھئی اسلام کو بچانے کے لیے امام شافعی کے قول کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا. تو امام حنیفہ کا قول جس دور میں تھا اس دور میں لوگ میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اب لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں دے دو نا امامت، ہم کریں گے، میں بغیر تنخواہ کے پڑھاؤں گا، میرا اپنا بزنس ہے. تو 4 دن پڑھائے گا، 5ویں دن مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا. لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکچولی یوں ہم کر لیں گے، یوں کر لیں گے. بھائی پھر جب بھکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے. لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگوں نے آفر کی آپ یہ کام شروع کریں. میں نے کہا ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں. کہہ رہے پیسے ہم کر لیں گے. پہلے 2 بھائی لا کے ہیں، آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو، اس کے بعد ہم شروع کریں گے. کہہ رہے ایڈوانس میں نہیں، آپ کریں تو صحیح. بھائی کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے؟ کیا بھکاری بنیں گے؟ ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا، اپنے گھر کے لیے خریدی، بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے. گائے کا دودھ نکل رہا ہے 14 کلو. اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹ سے وہ زیادہ ہے، باقی دودھ کا کیا کریں؟ اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ، اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا ہے آپ کو، اس کی اپنی تنخواہ. تو میں نے کیلکولیٹ کیا، میں نے کہا تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو، بیچ دو بھائی. تو کسٹمر محلے والے آ گئے، 1 کلو ہمیں چاہیے، 1 کلو ہمیں چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے دیں آپ. میں بڑا میں اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہوں. میرے دوست احباب سے آپ پوچھ لو، وہ کہیں گے میرے بارے میں انشاءاللہ شہادت دیں گے، اللہ نے چاہا تو، بڑی بات نہیں. وہ کہیں گے یہ بندہ کنجوس نہیں ہے. الحمدللہ معاملات میں میں بہت لچڑ ہوں، معاملات، کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے. یا تو فری پھوکٹ میں 2 دن تو ہم نے بانٹ دیا فری پھوکٹ میں. 2 دن جو گائے کا دودھ نکلا نا خوب دبا کے بانٹا ہے، لے بھائی تو بھی پی لے، لے بھائی. اب تیسرے دن اب بانٹنا شروع کر دیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن. اتنا پاؤں پھیلاؤ نا جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو گائے خریدی ہے نا، زکات میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی. تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو، پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے. پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے. تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے، جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے. تو اب بعض لوگ آئے، کمیٹی والے بھی، فلانے بھی، ڈمکانے بھی. تو ٹھیک ہے جی مفتی صاحب 1 کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بول دیں 1 کلو ہمارے یہاں پہنچا دیں. میں نے کہا پہنچا دے گا، پیسے بھی دے دیں آپ. انہوں نے کہا دے دیں گے. میں نے کہا بھائی پیسے پہلے، کیونکہ پاکستان ہم ٹینشن سے بچنا ہے. ہم نے ٹینشن، مہینہ ختم ہو گیا، پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا. ہمارا تو پھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو، اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا. پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. یہ آسان ہے حل. پیسے نکلوانا، ٹینشن، فون کرو، یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے. تو میں نے اس خادم کو بول دیا 1 قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا، وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے. جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا، کس کو دینا ہے. آپ تو کسٹمر ہو نا. تو کسٹمر، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بیان میں، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. سعودی عرب میں بڑے کرائسس تھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ہیں اصل بائے بان پاکستانی. تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم ڈیفنس میں اپنا ایک ہوٹل کھول لیتے ہیں. سعودی عرب میں ذرا حالات بزنس صحیح نہیں ہو رہا، تو ہم ڈیفنس میں کھول لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا. میں نے کہا بھائی مجھے تو بزنس کا نہیں پتا، یہاں پہ آپ جو بھی ان کا ہوٹل ہے سعودی عرب میں. تو انہوں نے کیا کیا، یہاں کسی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہوٹل بنانے کے نا، سارا
اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے پیسے ایڈوانس میں اس لیے دیے کہ سعودی عرب میں کسی کو ایڈوانس میں دو نا تو وہ آپ کا کام پہلے کرتا ہے. سعودی عرب میں آج کسی نے ویڈیو بھیجی کہ سعودی عرب میں حکومت نے اعلان کیا 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی. تو لائٹ بند کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں کہ الیکٹرک تو نہیں ہوگا وہاں پہ, ایسا الیکٹرک کہہ لیں آپ, سعودی الیکٹرک کہہ لیں, تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو جنریٹر ساتھ لے کے آئے تھے کہ پہلے جنریٹر سے, تاکہ جتنی دیر میں بجلی کا کام ہوگا نا جنریٹر کے ذریعے محلے کو بجلی ملتی رہے. نہیں یہ بات سمجھ میں, تاکہ بجلی جائے نہیں. حالانکہ احتیاطاً اعلان بھی کر دیا تھا کہ پھر بھی بجلی دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہاں سعودیہ میں دیکھا تھا بھائی اگر آپ کسی کمپنی کو ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دے تو آپ کا کام پہلے. تو کہہ رہے میں نے ڈیفنس میں کسی آدمی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہیں لیکن وہ میرا کام ڈیلے کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے ذہن میں اس وقت ایک خیال آیا تھا لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں. میں نے کہا بیچارے پریشان ہو جائیں گے. اب میں نے ان کو بتا دیا, وہ اب آئے تھے نا تو کہہ رہے تھے میرا کام ڈیلے کر رہا ہے, میرا کام دیر سے کر رہا ہے, دوسروں کا پہلے کر رہا ہے, حالانکہ پیسے میں نے پہلے دیے ہیں. تو مجھے اندر سے بہت بعض دفعہ ہنسی آتی ہے جو میں زبان سے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بیچارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کا کام دیر سے کرے گا. یہ کتنے بیوقوف آدمی ہے بیچارہ. او بھائی تم نے جب پیسے دے دیے تو تمہارا کام گیا تیل لینے, کام کس کا باپ بھی نہیں کرے گا. اب یہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا کام ہے بھائی دیر سے کرے گا. پاکستان ہے بھائی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تم پیسے دے رہے ہو, سارے دے دیے تم نے, اور تم کہہ رہے ہو دیر سے کرے گا. ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں کر رہا, میرا تو سب سے پہلے, اور ہمیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ دیر سے بھی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے یار اس کو. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں معصوم یار. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی نہیں تھی کیونکہ ایسا نہ گھبرا جائیں بیچارے. اب وہ 4-5 سال بعد میری پرسوں ان سے ملاقات ہوئی, چائے شائے بھی. میں نے کہا وہ آپ نے جو پیسے دیے تھے, کہہ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی غائب ہے, ڈیلے تو دور کے بعد پیسے لے کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا وہ بھاگ گیا, کیا ہو گیا, وہ بھاگ گیا. وہ امام مہدی آئیں گے تو نکلوا سکتے ہیں, اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نکالے گا. اور امام مہدی بھی جب نکالیں گے جب باقی, وہ تو بڑے بڑے کرائسس ہیں نا, وہ تو پہلے ان کو پورا کریں گے, آپ کے پیسے کیا ہیں. تو امام مہدی کے آنے پہ بھی امید نہیں ہے کہ آپ کو مل جائیں گے وہ پیسے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو یہاں میرے بھائی جب بھی دودھ لینا ہے یا انڈے لینے ہیں, نام انڈے بیچتے ہیں, انڈے تو کھا جاتے ہیں لیکن دودھ تو ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نا. ابھی تو اگر آبادی اور ڈبل ہو گئی تو پھر نہیں ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا, اور یہ آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ معاملات میں بالکل گڑبڑ نہیں کرو. اب آج کل بہت معاملات خراب ہیں. اپنے ٹائم کو, اپنے دماغ کو بچاؤ. اب مفتی طارق مسعود صاحب جناب بیان کے لیے جا رہے ہیں اور دودھ فون کر رہے ہیں, بھائی جان آپ کے پیسے نہیں پہنچے ابھی تک, بھائی جان خدا کا واسطہ دے دو یار, چارہ لے کر آنا ہے, اچھا لگے گا. تو اور بھی زمانے میں غم ہے بھائی, پیسے پکڑا دو. تو یہ ہے, بہت سے لوگوں نے کہا تھا ہمیں دودھ چاہیے, لیکن 4 آدمیوں کے پیسے آئے ہیں تو 4 کلو دودھ جو ہے خادم کو میں نے کہا ان لوگوں کے گھر پہنچا دینا. کتنے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. دیکھو اگر میں نے یہ ایڈوانس میں پیسے نہ لیے ہوتے نا تو میں ایسے ہنس ہنس کے یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوتا. میں سنا رہا ہوتا, اب مجھے ٹینشن کہ 4 کلو گیا, کل 8 کلو جائے گا, پتہ نہیں پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ حساب کتاب. ہمارے ایک دوست نا ٹیوشن پڑھاتے, انگلش پڑھاتے تھے, وہ 7,000 فیس تھی ان کی. یہ بات ہوگی 2008 یا 9 میں. تو جو اچھا ان کے گھر میں پانی, وہ پیٹ ویٹ ان کا خراب رہتا تو پانی خریدتے تھے, وہ اچھا والا پانی نیسلے کا یا ایکوافینا وغیرہ خریدتے تھے. اب کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا وہ پانی بہت پیتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھانا چھوڑ دیا, ان کو نکال دیا. میں ایک دن گیا, میں نے کہا یار تم نے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں کم وقت 7,000 فیس دے رہے ہیں, 8,000 کا پانی پی رہے ہیں میرے گھر سے آ کے. کہہ رہے فیس 7,000 دے رہے ہیں, پانی کتنے کا پی رہے ہیں. 8,000 کا تو پانی پی جاتے ہیں. اب کہہ رہے میں پانی سے منع بھی نہیں کر سکتا کہ یار پانی تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ منع کرے انسان. تو معاملات میں نا انسان بہت اسٹریس میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے. اور معاملات میں نہ دوسرے کا کھاؤ اور نہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دوسرا آپ کو چونا لگا کے چلا جائے, دوسرا آپ کے کھائے. دونوں طرف سے ریلیکس رہو, کسی کے کھاؤ بھی نہیں. گھر والوں کے ساتھ جو شادی شدہ لوگ ہیں نا وہ اپنا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رکھیں, بیگم یہ تمہارے بیسک خرچے ہیں, یہ میرے ذمے ہیں, یہ میں نے پورے کرنے ہیں چاہے کچھ بھی ہو.
تو دوسرے کا کھا نہیں رہا نا, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اور بیگم کو کہاں سے کتنا ملا, کیا ملا, ابا سے کتنا ملا, بھائی نے کتنا دیا, اس کی جیب پہ نظر بولو مت. یہ خاندانی ہونے کی علامت. یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, تم میں کہاں سے ملا. ہوتا یہ ہے کہ عورت بھی یہ چھپا رہی ہوتی ہے اپنے احساس سے, اپنے میاں سے. اس کو پتا ہے مانگ لے گا, یہ مانگ لے گا, یہ خرچہ کم کر دے گا. جب اس کو پتا چلے گا نا کہ اچھا تمہیں تو چمونی آپا بھی اس دن اتنے پیسے دے کے گئی تھیں اور تمہیں تو فلانی بھی دے کے گئی تھی, تو اس کا مطلب پھر یہ گوشت تو اب اپنے پر خرچے پہ خریدو نا. یہ بھی لچڑ ہونے کی علامت. خاندانی بننا چاہتے ہو, بیگم تمہارے پاس کروڑوں ہیں, اربوں ہیں, کہاں سے کیا آ رہا ہے, یہ تمہارا ہیڈک ہے. ہم اپنی ذمہ داری کیا کریں گے پوری. پھر بیگم خاندانی ہوگی تو وہ خود آپ کا خیال کرے گی, وہ خود آپ کو گفٹ دے گی. بھائی مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں تو میں کبھی بھائی کو گفٹ دیتی ہوں, بہن کو, تو آج یہ گفٹ, یہ گھڑی سونے کی کس کے لیے, یہ آپ کے لیے. پھر اچھا بھی لگتا ہے, محبت بھی. جہاں دوسرے کی جیب پہ نظر اور اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی, وہاں رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور ٹینشنیں بھی پیدا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ انسان جتنے بھی ڈپریشن میں ہے نا, جب ان کی گوروں نے ہسٹری جمع کی نا, تو ایک ڈپریشن تو ہوتی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے, لیکن زیادہ تر جو ڈپریشن لوگوں میں ہوئی ہے نا, تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے. پیسوں کی کمی برداشت ہو جاتی ہے, لیکن جو ریلیشن خراب ہوتے ہیں نا, دیکھو انسان کو اللہ نے اکیلا نہیں رکھا ہے کہ اکیلا رہے. وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا, گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں اکیلی رہتی ہیں, یہ لائن بنا کے اور پورے گروپ کی شکل میں. کچھ جانور ایسے جو اکیلے, ان کو کوئی نہیں اس سے کہ دوسرا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, اکیلے زندگی گزرتی ہے ان کی. بعض جانور ایسے پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. آپ ان کو گروپ سے الگ کرو گے مر جائیں گے. وہ مکوڑے گروپ کی شکل میں, تبھی مکوڑے خوراک کے لیے نکلتے ہیں نا, ایک لال بیگ ان کو الٹا نظر آ جائے نا, کاکروچ, تو ایسا نہیں ہوتا وہ اکیلا ہی گھسیٹ رہا ہے اس کو, یا وہیں گھنا بن کے کھا رہا ہے کہ ابھی موقع ملا بیٹا پیل دے اس کو. فوراً اپنے ساتھیوں کو فون کرے گا وہ. آپ تجربہ کر کے دیکھو, کسی لال بیگ کو الٹو, اور لال بیگ کے لیے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے نا, اللہ اس کو الٹ دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی سزا ہے. قیامت آ جاتی ہے, کوئی مغز سیدھا نہیں ہو پاتا وہ. تو یہ پتہ نہیں کچھ سے ہم بچپن میں دیکھتے ہیں, ہم نے کہا یار اس بیچارے سے کوئی گناہ ہوا ہے, تو وہ الٹا ہو کے وہ اتنی ٹانگیں کسی کام کی نہیں اس کی, پھر وہ سیدھا نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ اللہ نے دوسری مخلوق کے خوراک کے لیے کیا ہوتا ہے, ورنہ لال بیگ کس کو قریب آنے دے. تو جیسے ہی مکوڑا جاتا ہے, وہ ایسا نہیں کرتا کہ چپکے سے کھا لے, دوستوں کو پتہ نہ چلے, بس یار اب تو موج مستی ہے. نا سب سے پہلے فون کرے گا, ابے وسیم تو بھی آ جا, غفار تو بھی آ جا, ستار تو بھی آ جا, ابے میل بھی فیمیل بھی سارے. ایک مکوڑا آتا ہے, اس کے بعد جو مکوڑوں کی اور چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے نا, وہ لال بیگ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, اس کو ایک کو تو یوں کر کے مارتا ہے, وہ ہٹا, وہ بیچارہ دور جا کے گرتا ہے, لفٹ ہی نہیں کراتا لال بیگ کہ یہ میرا کیا بگاڑے گا. لیکن جو مکوڑوں کی لائن لگتی ہے اور پھر جو سارے اس کو گھسیٹتے ہیں نا, اس کا باپ بھی ان کے بل میں جاتا ہے. پھر مل کے اس سے ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر باربیکیو کا رات کو انتظام ہوتا ہے ان کے یہاں. پھر ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی کوئی سیٹ اپ ہو. ایک گروپ ہے, اگر ایک مکوڑے کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں, ہٹا دیں نا, کہیں الگ کر دیں, مر جائے گا وہ. تو نیچر چینج نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے ریلیشن دیے ہیں, فجعلہ نسبا و صہرا. قرآن کہتا ہے نا, نسب والا خاندان بھی, سسرال والا خاندان بھی. اگر ان ریلیشن میں دراڑ پیدا ہو گئی نا, نفرتیں, اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے نا انسان, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. غیر مسلموں میں جو خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے نا, ان کا ریلیشن کا ختم ہونا. تنہائی ہے نا, تنہائی کاٹتی ہے. پیسہ ہے, سب کچھ ہے, محبت نہیں ہے نا, کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے ان سے. کتوں سے محبت ملتی ہے تو وہ ذرا دل بہلا لیتے ہیں ان سے, ورنہ محبت مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ. محبت ختم ہو گئی ہے. محبت صرف اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی رہ گئی ہے, وہ شہوت پوری کرنے کی حد تک. وہ بھی جب زحمت کی جزائر پوری ہو گئی تو وہ بھی ختم. تو بھائی اوپر کا تعلق ہوتا ہے. تو اسلام نے, ابھی ایک ہندو آیا تھا میرے پاس نا, مسلمان ہوئے بیچارہ, اپنے بوڑھے باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے, وہ بہت خدمت کر رہا ہے. اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا میرے پاس, اور وہ باپ بھی بیچارہ فالج زدہ ہے, تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا اس نے کہ یار یہ دنیا سے جانے والا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, تو یہ دنیا سے جانے سے پہلے
کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. تو مجھے کہنے لگا میں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے آؤ. اب اس کے باپ سے بیچارے سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا, زبان ہی فالج کی وجہ سے کام نہیں کر رہی, لیکن ان کو اسلام بتایا, وہ کلمہ پڑھا. الحمدللہ اتنا خوش ہوا کہ چلو جی موت سے پہلے پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا. آج پھر وہ بیچارہ دوبارہ آیا, کہنے لگا یار میری والدہ بھی میرے باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں, میرے بھائی بھی کر رہے ہیں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ظاہر ہے بوڑھا آدمی بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا, نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے, تو ان کے قضائے حاجت صاف کرنی, پیشاب صاف کرنا, تو کہہ رہے سب بوجھ سمجھ رہے ہیں. بعض دفعہ غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں, باپ تو باپ ہے نا. تو اس ہندو جو لڑکا ہے, بالکل ینگ لڑکا ہے, مسلمان, وہ اس کے الفاظ آج کا واقعہ ہی ہے. اس کی ورڈنگ کیا ہے کہ مفتی صاحب جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا نا, یہ حالانکہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے, عالم بھی نہیں ہے, کہہ رہے آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, ان کو نہیں پتا کہ ہم جو باپ کو ڈانٹیں گے تو اس کا قیامت میں ہمیں سزا کیا ملے گی. تو میں نے کہا یار دیکھو آخرت پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ لڑکا بھی مسلمان ہوا, یہ اپنے اس باپ کی اسلام کی بھی فکر کر رہا ہے, اس کی قضائے حاجت بھی صاف کر رہا ہے, گھر والوں کے تانے بھی سن رہا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی ابا کو میں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میری خیر نہیں ہے. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے, ورنہ نچوڑو جب کسی کام کا نہیں ہے تو جان چھڑاؤ. یار یہ کیا مصیبت پال لی ہم نے. کتنے واقعات ایسے ہیں, بعض میں نہیں کہتا سب غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھے بڈھی جو ہے نا بستر پہ لگے ہوئے ہیں, 8 سال ہو گئے 9 سال ہو گئے, اولاد نے تنگ آ کے مار دیا ان کو جان سے. آپ دیکھو سرچ کرو نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, جان سے مار دیا کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ, اب یہ کسی کام کے نہیں رہے. تو یہ ہوتا ہے جب ریلیشن میں دنیا پرستی آ جاتی ہے نا میرے بھائی, تو عورت کہتی ہے شوہر جب تک کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, جب کمانا ختم کیا اس کمبخت سے جان چھڑاؤ. کتنے بڈھے یہاں آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیگم نے نا ہمیں ساری زندگی نچوڑ لیا, اب ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستاتی ہے. اور بعض دفعہ مرد یہ کام اپنی عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اسے کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا. جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, یار بیوی 10 سال سے فالج میں, جوان بیوی کو فالج ہو گیا, شوہر وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, 10 سال بیوی کی بیڈ پہ خدمت کر رہا ہے وہ, یہ ہم نے دیکھا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو پتا ہے یار وفا کا تقاضا کیا ہے. گرل فرینڈ تو چھوڑ دیتا ہے آدمی, بیوی کو تھوڑی ایسے چھوڑتا ہے. بھائی اب یہ فالج ہے یا اپاہج ہے یا لکوا ہے یا جو بھی, اب یہ کس کی ٹینشن ہے؟ مرد کہتا ہے جو غیرت مند ہوگا میری ٹینشن ہے, اب یہ دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے. لیکن جب شہوت پرستی والا ریلیشن ہوتا ہے نا بھائی, تو غیر مسلموں میں آج کل ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو میری بات پہ غصہ ہے, میرے خلاف کلپ بنا دے, لیکن میں اس غیر مسلم کو دعوت دوں گا, تم آؤ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آؤ, اور پھر اپنے سوسائٹی کو دیکھو, تمہیں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. میں نہیں کہہ رہے سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں, سارے غیر مسلم خراب ہوتے ہیں, بات میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو آخرت کا خوف ہے. ہمیں پتا ہے بھائی ہم اپنے باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے, ہم اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے. اب بوڑھے آدمی ہے, وہ ظاہر ہے فالج ہے, وہ اس نے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دی, بستر پہ یہ کر دیا, تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے, نہیں ڈانٹ سکتے بھائی, وہ تو پیشنٹ ہے, اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے. اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ وہ اس کو بھی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے. بھائی وہ تو اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا, وہ تو اس کا پیشہ ہے. تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر, اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی. مسلمان ٹھیک ہے 4 شادیاں کی باتیں بھی کرتے بھی ہیں, لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا وہ گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. پھر وہ اس کی بیوی کو پتا ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں.
تو بل ایک بڑی اچھی بات کی کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں, ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مفتی صاحب میں پریشان ہوں, میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے, میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی, یہ فلانا, میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی, بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا. یہ چھڈے چل رہے ہیں. وہاں کے بڑے یہ نہیں میرے بھائی, یہ غریب لوگوں کے, نیچ گھٹیا قسم کے, ہم جیسی پست قوموں کے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی, سمجھ رہے, اور عورت کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی, 3 دن سے گھر نہیں آیا, اللہ خیر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیشن گئے تیل لینے. تو اور اب یہ بھی ہمارے یہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اتنے کیسز کہ اب چھوڑو, برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے, اس سے برائی پھیلتی ہے. تو ریلیشن جو ہے نا, ریلیشن, اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی. اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا, اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو. اگر آپ 1 نمبر چلو گے نا دنیا میں, اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو دوست 1 نمبر ملیں گے. نیک بننے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, انسان کو دوست کیسے ملتے ہیں نیک. دیکھو ہم نہیں دعویٰ کرتے, میں اب کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں. ایک دن میں نے بڑی تواضع کی, میں نے کہا میں کب کہتا ہوں میں نیک آدمی ہوں, میں کب کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہے یار جب آپ اچھے ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں بیان کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ یار, ہم تو آپ کو اچھا سمجھ کے سن رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں برا ہوں. میں نے کہا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, اب میں اچھا ہوں برا ہوں اللہ جانے, آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی. دعویٰ نہیں کرتا تو دعویٰ تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. تو لیکن اتنی بات ہے, چونکہ ٹوٹی پھوٹی کچھ گیٹ اپ اللہ نے نیک وہ لوگوں والا دے دیا, اور 2 نمبری الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو, تو اس کا بڑا فائدہ کہ ہمیں دوست کیا مل گئے, خاندانی. اب میں جو کتنے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا, کہ پیسے دے کے مارکیٹ سے بندہ شارٹ, لیکن جب آپ 1 نمبر رہتے ہو تو پھر آپ کو دوست, اب ایسے دوست ہمارے پاس ہیں کہ 1 روپیہ کیا کروڑوں روپے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں, اور حساب بھی نہیں لیتا میں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہمیں کہ یار یہ پیسے آپ رکھو, جہاں لگانے لگاؤ, حساب بھی نہیں چاہیے ہمیں, ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کہیں نہیں جانے والا. تو جب آدمی 1 نمبر طریقے سے چلتا ہے نا, دوسرے کو آپ پر اعتماد آتا ہے, اور پھر آپ کے ارد گرد 1 نمبر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے. اور آپ اگر چونے لگانے والا, اس کے ادھر سے گھسیٹا ادھر سے گھسیٹا, تو پھر آپ کی قسمت میں ریلیشن بھی ایسی ہی ملتی ہے آپ کو. وہ ادھر رشتے جب کرنے جاتے ہیں, جھوٹ بول کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جھوٹ بول کے آپ شادی کر رہے ہو, آپ سے جھوٹ جھوٹ پہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولنے پر زندگی گزر جاتی ہے. سچ بولو گے شادی دیر سے ہوگی, ہوگی کیا, خاندانی ہوگی, ہوگی خاندانی.